نحمدہ و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں ہوں آپ کا ہوسٹ رنت حسین۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو 10 رمضان، 11 رمضان اور 12 رمضان کا خاص وظیفہ بتائے گا۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خاص سے آپ کا ہر بگڑا ہوا مسئلہ انشاءاللہ صدقہ محمد والے محمد ضرور حل۔ ناظرین، آج کا وظیفہ اس لیے بھی اہم تصور کیا جاتا ہے کیونکہ آج کی تاریخ سے رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کا آغاز بھی اللہ کی رحمت سے ہو چکا ہے۔ ناظرین، حاجت پوری کرنے کے لیے رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ بھی ایک خاص اہمیت کا حامل ہے، اس لیے تمام تر سننے والوں سے توجہ کی بھرپور گزارش کی جاتی ہے۔ ناظرین، اس وظیفہ کے لیے آپ نے 10 رمضان المبارک کو بعد از نماز مغرب 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل ادا کرنے ہیں۔ ان نوافل کو ناظرین آپ نے حصول حاجت اور حصول شفا کی نیت سے ادا کرنا ہے۔ ان نوافل کی پہلی رکعت میں ناظرین آپ نے سورہ حمد کے بعد 32 بار سورہ اخلاص کا اضافہ کرنا ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد آپ نے 32 بار سورہ کوثر کا اضافہ کرنا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو رمضان کے نوافل ادا کرنے میں مشکل کا سامنا ہو تو آپ ہاتھ میں تسبیح یا کاؤنٹر لے کر بھی نوافل کی ادائیگی کر سکتے ہیں، لیکن کوشش رہے کہ پل بھر بھی آپ کی توجہ اسم اللہ سے غافل نہ ہونے پائے۔ ان نوافل کے بعد ناظرین آپ نے حسب تفیق اور حسب استطاعت صدقہ کی نیت لازمی کر لی۔ ناظرین، صدقہ کسی بھی روحانی عمل کی حقیقی بنیاد ثابت ہوتا ہے، اس لیے آپ نے اس بات کا بھی تعین لازمی کر لینا ہے کہ جس فرد کو آپ صدقہ دے رہے ہوں وہ فرد صدقہ کا صحیح حقدار ہونا چاہیے۔ ناظرین، اہل علم فرماتے ہیں کہ صدقہ جب ضرورت مند افراد کی دہلیز تک پہنچتا ہے تو عین اسی وقت اللہ کی رحمت کا آغاز فرد پر ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے ماہ رمضان کا وظیفہ کرنے کے لیے صدقہ لازمی ادا کرنا ہے۔ اس صدقہ کو ادا کرنے کے بعد ناظرین آپ نے بعد نماز مغرب سے لے کر نماز عصر تک کسی بھی وقت کسی بھی مقام پر تنہائی کا خاص اہتمام کر لینا ہے، اور 11 مرتبہ درود ابراہیمی کی تلاوت کر کے اپنے ارد گرد ایک فرضی احسار لگا لینا ہے۔ اس احسار کے بعد ناظرین آپ نے آنکھیں بند کر کے اسم اللہ کو اپنے تصور میں قائم کر لینا ہے۔ جب آپ کا وجود مکمل طور پر ریلیکس ہو جائے اور دل کی دھڑکن نارمل ہو جائے تب آپ نے 1100 مرتبہ اسم یا ودودو، 1100 مرتبہ اسم یا جبارو اور 1100 مرتبہ اسم یا مغنی کی تلاوت دل سے کرنی ہے۔ ناظرین، یہ عمل آپ نے ترتیب کے ساتھ 10 رمضان المبارک، 11 رمضان المبارک اور 12 رمضان المبارک کو کرنا ہے۔ افضل عمل یہ ہے کہ 3 روز تک یہ عمل آپ جاری رکھیں، لیکن اگر آپ کے پاس وقت کی قلت ہو تو آپ 3 دنوں میں سے کسی بھی دن یہ وظیفہ کامل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں کہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کے اندر وہ روحانی طاقت پیدا ہوگی جس کی برکت سے پہاڑ جیسی مشکل کا حل بھی اللہ کی ذات مبارکہ آپ کے دل میں ڈالنا شروع کر دیتی ہے، اور ہر وقت ایک دستے غائب آپ کی روحانی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ یہ وظیفہ ناظرین آپ عبادت کی نیت سے بھی کر سکتے ہیں اور حاجت کی نیت سے بھی مکمل کر سکتے ہیں۔ مکمل یقین کامل سے یہ عمل کریں، انشاءاللہ صدقہ محمد والے محمد آپ کو بھی لازمی فیض حاصل ہوگا۔ ناظرین، اب ہم آپ کو ماہ رمضان کے ایک خاص روحانی عمل کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یہ عمل ناظرین علم روحانیت میں نقش اسم اعظم کہلاتا ہے۔ ناظرین، سلسلہ کے بزرگ اور اہل علم افراد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی فرد ماہ رمضان میں نقش اسم اعظم مشک و زعفران اور عنبر کے ساتھ بالاسم تحریر کر کے پاس رکھتا ہے تو وہ فرد تا زندگی کے لیے ہر قسم کے قرض، مرض، غربت و افلاس، تنگ دستی، ہر قسم کی بندی اور ہر قسم کے جادو سحر و عصیب سے اللہ کی رحمت سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، سلسلہ کے بزرگ ہر سال ماہ رمضان میں نقش اسم اعظم ناد علی کا احسار بنا کر مشک و زعفران اور عنبر کے ساتھ تحریر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس رمضان المبارک 2020 کو بھی سلسلہ نقش اسم اعظم ضرور تحریر کرے گا، اس لیے اگر آپ بھی نقش اسم اعظم حصول حاجت کے لیے تحریر کرنا چاہتے ہیں یا پھر سلسلہ سے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ویڈیو میں موجود لنک کو وزٹ کر سکتے ہیں یا پھر راشد بھائی کے نمبر 0308851959 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔
ناظرین امید کرتے ہیں کہ آج کا روحانی پروگرام آپ کو حصول علم اور حصول حاجت کے لیے پسند آیا ہے۔ اگر آپ کو مزید ایسے روحانی اور علمی پروگرام درکار ہوں تو ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ کوئی بھی روحانی اور علمی پروگرام حصول حاجت کے لیے آپ سے مس نہ ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو آل محمد کے صدقہ جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔